اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورۃ الاعراف ہے اور آیات ہیں 172 سے کم انشاءاللہ ہم 181 تک جائیں گے اللہ نے چاہا، ورنہ 82 83 84 85 اگلے رکوع پر بھی بات ہو سکتی ہے، اگر انشاءاللہ وقت ملے 188 تک جا سکتے ہیں انشاءاللہ، لیکن کم از کم ایک رکوع پہ میں بفضل اللہ تعالی و بتوفیقہ ضرور بات کروں گا۔ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو پکڑا۔ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، ہر وقت بندہ اس حقیقت کو ذہن میں تر و تازہ رکھے۔ بندہ موبائل کو ریفریش کرتا رہتا ہے نا، کریں کون رکتا ہے، لیکن تر و تازہ رہنے کا حق تو ان تعلیمات کو ہے۔ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، یاد رکھا جائے جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، آدم سے ان کی اولاد کو، پھر اولاد سے اولاد کو نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پوری انسانیت کو خود ان کی ذاتوں کے اوپر گواہ بنایا اور کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ اس وقت پوری انسانیت بول اٹھی، قالوا بھلا، کیوں نہیں ربا، تو ہی تو ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ کب ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد آدم کو وجود بخشا، شعور بخشا، قوت گویائی بخشی اور اپنے سامنے حاضر کر دیا اور کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ اسی کو ہم اپنی تعبیر میں کہتے ہیں عہد الست، اردو ترکیب یوں استعمال ہوتی ہے، عہد الست، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ پوری انسانیت پکار اٹھی، یا اللہ تو ہی تو پروردگار ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ میں نے اس وقت وعدہ کیوں لیا تھا، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ جب کل قیامت کا دن ہو تو تم یہ حجت پیش نہ کر سکو، تم یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ہم تو اسلام کی حقیقت سے غافل تھے، بے خبر تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا اللہ ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اسلام قبول کرتے نا۔ اللہ کہتے ہیں وہ تو تمہاری پیدائش سے پہلے تمہیں
عالم ارواح میں دنیا کی پیدائش سے پہلے تم سب سے میں وعدہ لے چکا ہوں، تمہیں وجود بخش کے، تمہیں زندگی بخش کے، تمہیں شعور بخش کے، تمہیں قوت گویائی بخش کے، وہ میں وعدہ لے چکا ہوں، تاکہ تم کل یہ نہ کہہ سکو یا اللہ ہم تو لا علم تھے، ہمیں علم ہوتا تو ہم تیری ربوبیت پہ ایمان ضرور لاتے۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا تم یہ بھی نہ کہہ سکو یا اللہ شرک ہم نے تو نہیں کیا تھا، ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کے بعد ہیں، ان کی اولاد کی شکل میں۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، یا اللہ یہ کام ہمارے باطل آباء و اجداد نے کیا، یا اللہ اب اس کی سزا ہمیں ملے گی، اب ہمیں ہلاک کریں گے۔ کہا یہ میں نے وعدہ لیا اس لیے ہے کہ تم میری بارگاہ میں یہ دو عذر پیش نہ کر سکو، نہ تمہیں لا علمی کا عذر لاحق ہو اور نہ تم یہ کہہ سکو کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی تھی، جیسا ماحول ملا ویسے ہم ڈھل گئے۔ نہ تم لا علمی کو میری بارگاہ میں کل میری عدالت میں دلیل بنا کے پیش کر سکتے ہو، نہ تم اپنے گمراہ کن ماحول کو، گھریلو ماحول کو، سماج کے ماحول کو میرے سامنے دلیل بنا کے پیش کر سکتے ہو۔ یا اللہ ہمارا سماج ہی غلط تھا، ہمارا معاشرہ غلط تھا، میرے گھر کا ماحول غلط تھا، میں تو تباہ یوں ہوا ہوں، یا اللہ اس کی سزا مجھے کیوں مل رہی ہے؟ نہ تم لا علمی کو دلیل بنا سکو، نہ تم گمراہ کن ماحول کو دلیل بنا سکو، اس لیے میں نے عہد الس لیا۔ یہ تو سیدھا سیدھا نتھرا ستھرا آپ کے سامنے میں نے ترجمہ، تشریح، وضاحت رکھ دی، لیکن سوالات تو اٹھتے ہیں نا، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہنوں میں ابھرنے والے سوالات کو ساتھ ساتھ ہی اس کا جواب بھی ملتا رہے۔ یہ تو بات تب ہوگی جب وہ ہمیں عہد الست یاد ہوگا۔ ہاں ہم دیکھو نا، ہم اس شکل میں آئے تھے جیسے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اسی طرح اللہ نے بھی ہم سب کو جمع کیا تھا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی تھی، اللہ کو ہم دیکھ رہے تھے اور اللہ نے اقرار لے لیا تھا۔ تو آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ تو پھر اللہ دلیل کیوں بنا رہے ہیں؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یاد ہے تو پھر تو امتحان ہی ختم ہو گیا۔ ایمان تو ہے ہی ایمان بالغیب، جو چیز ہم نے دیکھی نہیں سمجھتے ضرور ہیں۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ نہیں سمجھے ہی نہیں، ایمان بالغیب کا مطلب ہم نے سمجھا ہے، ہم نے دیکھا نہیں۔ وحی کے بغیر ہم سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اگر دیکھا ہے تو ایمان ہی نہیں رہا، وہ تو مشاہدہ ہو گیا۔ اگر دیکھا ہے یاد رہا ہے تو امتحان تو ختم ہو گیا نا، دیکھا اور یاد رہا، امتحان ختم ہو گیا، کیونکہ ایک چیز دیکھ لی، یاد رہی، مشاہدہ ہو گیا، ایمان بالغیب نہیں رہا۔ اور اگر دیکھا ہے یاد نہیں رہا تو اللہ دلیل بنا کے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ تو کہتے ہیں میں نے یہ وعدہ اس لیے لیا ہے کہ کل تم میری بارگاہ میں لا علمی کا عذر پیش نہ کر سکو کہ تم لا علم تھے۔ جواب اس کا یہ ہے، اللہ نے ضرور لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، مجمع لگا تھا اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، ایز اٹ از وہ واقعہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ وہ واقعہ اس طرح یاد ہوتا تو امتحان ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ یاد رہنے نہیں دیا، لیکن اس واقعے کا اثر فطرت سلیمہ کی صورت میں ہمارے روح کے اندر پیوست کر دیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ حکیم ہے۔ وہ واقعہ ایز اٹ از ہمیں یاد نہیں رہا، بہت بڑا اسٹیڈیم تھا، میدان تھا، سب کچھ ہوا، ٹھیک ہے۔ روایات میں آتا ہے یہ میدان عرفات میں نعمان ایک جگہ ہے، وہاں ایسا ہوا تھا، یہ اللہ نے وہاں سب کو جمع کیا تھا۔ واقع یاد نہیں ہے تاکہ امتحان قائم رہے اور لا علمی بھی عذر نہ بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا اثر ہماری فطرت پہ نقش کر دیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ اگر ماحول خراب نہ ہو، والدین گمراہ نہ کریں، تو ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی کس طرف نکل پڑتا ہے؟ سچ کی طرف، اسلام کی طرف۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بندہ فطرت سلیمہ پہ، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، مجوسی، مسیحی، کچھ اور بنا دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو وہ اس واقعے کا اثر ہماری فطرت سلیمہ پر ہے۔ بندہ نہیں کہتا میری نیچر جھوٹ کو برداشت نہیں کرتی، تو آپ کی نیچر بنائی کس نے؟ یہ ہے وہ نیچر جو اس عہد الست کا اثر ہے۔ یہ ہے وہ نیچر کہ دنیا کی اکثریت اللہ کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ دنیا کی اکثریت اللہ کے وجود کو تسلیم کرتی ہے۔ یہ ہے وہ نیچر، یہ ہے وہ نیچر کہ جب حق سامنے رکھ دیا جائے اور بندہ غیر جانبدار ہو کے حق پہ کو سوچے، تو حق پہ ایمان لانے کے بعد وہ ہر طاقت سے ٹکرا جاتا ہے۔ پھر وہ نہ اپنا نفع دیکھتا ہے نہ نقصان دیکھتا ہے۔ یہ ہے وہ نیچر۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ حق پہ جب لبیک کہتا ہے، بیوی کو بیوہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بچوں کو یتیم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پورے خاندان کو اور اپنی جان کو لٹانے اور اپنے مال کو کھپانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں کچھ بھی نہیں ملنا، سب کچھ لٹ جانا ہے، جان بھی لٹ جائے گی، مال بھی کھپ جائے گا، یہاں مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، بلکہ لوگ مجھے تانے دیں گے۔ لیکن اس کی نیچر کہہ رہی ہے یہ سچ ہے، اس کا اثر مجھے اللہ ضرور دیں گے، یہاں نہیں تو وہاں۔ یہ ہے فطرت سلیمہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف تعلیم نہیں بھیجی اوپر سے، اسلام کے تمام عقائد کا مجموعہ گلدستے کی شکل میں سامنے رکھ دیا جائے تو تمام عقائد کا، بیٹھے رہیں آپ، تشریف رکھیں، تمام عقائد کا بنیادی پتھر کیا ہے مجھے یہ بتائیں، تمام عقائد کا سنگ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت۔ یہی وجہ اللہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں الحمدللہ، تعریف اللہ کو جشتی ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ رب العالمین ہے۔ تو تمام عقائد جو جا کے جہاں ختم ہوتے ہیں، منتہی ہوتے ہیں۔ شیطان کو آج کا درس اسپیشلی پسند نہیں آ رہا، آج الس کا ذکر ہے۔ تمام عقائد جہاں جا کے منتہی ہوتے ہیں، بلکہ تمام عقائد جس عقیدے میں لپٹے ہوئے ہیں وہ عقیدہ توحید، خدا کی ربوبیت ہے۔ جب تمام عقائد کا مجموعہ ہی اللہ کی توحید ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، تو اللہ نے آسمان سے تعلیم اتار کے چھوڑ نہیں دیا کہ بندہ فکر و نظر سے کام لے کے پہنچے۔ اللہ نے اس امتحان میں ڈالا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت بندے کی فطرت سلیمہ کے اندر پیوست کر دی۔ صرف اوپر سے تعلیم نہیں اتاری، تعلیم کا بنیادی پتھر بھی بندے کی فطرت میں رچا بسا دیا ہے۔ کتنی سہولت پیدا کر دی اللہ نے۔ اللہ کے کوئی احسانات کی کوئی انتہا ہے؟ یعنی اسلام کے تمام اعمال جو ہوتے ہیں وہ عقیدے پہ جا کے ختم ہوتے ہیں، اور تمام عقائد کہاں جا کے ختم ہوتے ہیں؟ عقیدہ توحید پہ، اللہ کی ربوبیت پہ۔ قیامت کیوں قائم ہوگی؟ توحید پر فیصلے کے لیے۔ انبیاء اور رسول کیوں آئے؟ توحید سمجھانے کے لیے۔ اعمال ختم ہوتے ہیں عقائد پر، اور عقائد ختم ہوتے ہیں عقیدہ توحید پر، اللہ کی ربوبیت پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اجمالی عقیدہ جس سے تمام شاخیں نکلتی ہیں، عقائد کی بھی اعمال کی بھی، اس کی تعلیم رچا بسا دی ہے۔ صرف اوپر سے تعلیم نہیں اتاری، بلکہ جو عقیدے کا سنگ بنیاد ہے وہ بھی فطرت سلیمہ کی صورت میں نقش کر دیا ہے۔
یہی وجہ ہے جب تک فطرت سلیمہ مٹے نہ، مسخ نہ ہو. بعض اردو تفاسیر میں لکھا ہے فطرت سلیمہ مٹتی نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے. فطرت سلیمہ مٹ بھی جاتی ہے، یہ قرآن کہتا ہے مٹ بھی جاتی ہے. جلدی نہیں مٹتی، مشکل سے مٹتی، لیکن مٹتی بھی ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، ایسا بدبخت دیکھا ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے اچھے بنا دیے گئے ہوں. تو یہ کیا ہے؟ فطرت خبیثہ ہے، سلیمہ نہیں ہے. اس کو نیکی بدی لگتی ہے اور بدی نیکی لگتی ہے. کہ وجہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. مہر جباریت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر فطرت کو فطرت سلیمہ بنا کے اتارا، لیکن اس کے داخلی خواہشات، اس کی خارجی جو تحریکات ہوتی ہیں، وہ بسا اوقات اس نہج تک پہنچ جاتی ہیں کہ فطرت سلیمہ کو دباتے 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 ایک لیول ایسا آتا ہے کہ فطرت سلیمہ کو وہ مٹا دیتی ہیں. بندہ پھر لاکھ کوشش کر لے ایمان نہیں لاتا، اسے پتہ ہے یہ سچ ہے پھر بھی وہ نہیں مانتا. اور اسی کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. یا اللہ تعالیٰ یہ جو محمد بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ برحق ہے نا، ہم پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش کر دیں. وہ کہتے ہیں وقالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر پردے چڑھ گئے ہیں، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. فطرت سلیمہ فوراً نہیں بیٹھتی، لیکن ایک مقام آ جاتا ہے جہاں جا کے پھر سزا کے طور پر اللہ مٹا کے رکھ دیتے ہیں. وہ فطرت خبیثہ بنتی ہے مکمل طور پر. تو بات یہ ہے جو اللہ نے عہد لیا اس کا اثر فطرت سلیمہ کی صورت میں رکھ دیا ہے. انبیاء صرف اس فطرت سلیمہ کو جگانے آتے ہیں، بس کوئی نیا کام نہیں کرتے. انبیاء کوئی نیا کام نہیں کرتے. وہ فطرت سلیمہ جو خود اللہ نے براہ راست نبیوں کے واسطوں کے بغیر ہر انسان میں رچا بسا دی ہے، انبیاء کے صرف اس فطرت سلیمہ پہ دستک دیتے ہیں، جگاتے ہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وجہ ہے قرآن کے اندر مذکر کا لفظ ہے، تذکیر، ذکر، یہ سارے الفاظ کیا بتاتے ہیں؟ یاد دہانی. یاد دہانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ پہلے سے ایک چیز موجود ہے، آپ کو یاد کروایا جا رہا ہے. آپ کو یاد کروایا جا، پہلے سے ایک چیز موجود ہے. وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ هَذَا ذِكْر. اس کا مطلب پہلے سے چیز موجود ہے فطرت میں. انبیاء کے آسمانی کتابیں آ کے اس کی یاد دہانی کرواتی ہیں کہ لوگوں اپنی اصل فطرت پہ آ جاؤ، لوگوں اس عہد الست پہ آ جاؤ جو عہد اللہ نے تمہاری روحوں سے وہاں لیا تھا، تمہیں وجود دے کے، تمہیں شعور دے کے، تمہیں قوت گویائی بخش کے. اس پہ واپس آ جاؤ. فطرت سلیمہ پہ انبیاء اور آسمانی کتابیں آ کے دستک دیتی ہیں. وہ کوئی نئی چیز داخل نہیں کرتی، وہ اسی چیز کی طرف متنبہ کرتی ہیں جو آلریڈی موجود ہوتی ہے. یہ ہے. اب اسی پوری تفصیل کو سامنے رکھ کے اب دوبارہ اس کا ترجمہ کریں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ. وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو پکڑ نکالا. کیونکہ اخذ کا مطلب پکڑنا ہوتا ہے، تو اس لیے صرف نکالا ترجمہ نہیں کر رہا، پکڑ نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. ان پر انہی کو گواہ بنایا. تو کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہیدنا. ہاں کیوں نہیں یا اللہ، آپ ہی تو رب ہیں. اور یہاں جالس کیوں لیا؟ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، تاکہ کل قیامت کی تم کہہ نہ سکو یا اللہ ہم تو بے خبر تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بے خبری عذر نہیں بن سکتی، وہ خبر تو تمہاری فطرت میں رچا بسا دی ہے ہم نے. کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ دیر سے آنے والوں سے معذرت، وقت پہ آیا کریں. او تقول انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریۃ من بعدهم.
اور تم یہ بھی نہ کہہ سکو کل قیامت کے دن یا اللہ ہم نے تو براہ راست شرک کیا ہی نہیں تھا، ہمارے تو باپ دادے تھے، آباء و اجداد تھے، شرک تو انہوں نے کیا تھا، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو بعد میں اولاد کی صورت میں سامنے آئے، ہم نے تو وہی کرنا تھا جو ہم نے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ کہا تم یہ بھی نہ کہہ سکو، اس لیے ہم نے عہد الست تمہاری فطرت میں رچا بسا دیا ہے، کل تم یہ عذر بھی پیش نہ کر سکو۔ آج ایمانداری سے بتائیں یہ دونوں عذر مسلمان ہی پیش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایمانداری سے بتائیں۔ جن دو عذروں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا وہی دو عذر آج مسلمان پیش کر رہا ہے، وہی دو عذر آج مسلمان پیش کر رہا ہے۔ اس سے کوئی بات کی جائے، نہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور ایک کانسیپٹ کیا بنا ہوا ہے، یار پتہ چلے گا نا گناہ ہوگا، ہم جاہل ہی، ہم پکڑے نہیں جائیں، کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ کانسیپٹ ہے کہ نہیں؟ یعنی جس کانسیپٹ کو اللہ نے ختم کیا اور جس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اوپر روحوں سے وعدہ لیا، آج مسلمان وہی کانسیپٹ پیش کرتا ہے۔ کہتے ہیں مولوی پکڑے جائیں گے، سب کچھ پتہ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو سیدھے سیدھے چھوڑ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علم کا درجہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ایک کے پاس علم ہے عمل نہیں تو ایک گناہ، ایک کے پاس علم بھی نہیں عمل بھی نہیں دو گناہ۔ لا الہ الا اللہ۔ اور یہاں الٹی گنگا بہتی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں علم نہیں، ہم پکڑے ہی نہیں جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پچھلے دنوں ایک بندے نے بیرون ملک سے مجھ سے مسئلہ پوچھا۔ اب واقعے میں کہاں تک صداقت ہے اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ ہم تو فتویٰ دیتے ہیں نا، فیصلہ تو نہیں کرتے۔ فتویٰ تو میں تو یہ ہوتا ہے کہ پوچھا جاتا ہے ایسا ہو تو کیا ہوگا، فیصلہ میں پھر دونوں پارٹیوں کو دیکھا جاتا ہے سوائے خلا کے سوائے خلا کے۔ یہ دنیا کا انوکھا ملک اور انوکھا قانون ہے، سمجھ آئی بات، کہ سوائے خلا کے ہر بندے کو عجوبہ لگتا ہے کہ یار فیصلہ میں تو دونوں پارٹیاں ہوتی ہیں ہر ایک، لیکن خلا میں کسی کو عجوبہ نہیں لگتا۔ وہ وکیل بھی بتاتا ہے غلط ایڈریس لکھواؤ، یہ کرو وہ کرو، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، عدالت ڈگری دے دے گی، سارا کچھ، سارے تکنیکی وجوہات اچھی طرح اسے سکھا دیتا ہے۔ وہ پھر سمجھتا ہے میرے لیے میری فیس حلال ہو گئی، کیوں؟ میں تو پروفیشنل ہوں۔ ایسے ہی پروفیشنل کا علاج اللہ نے کرنا ہے جناب، میں تو پروفیشنل، میرا تو پروفیشن ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بازار حسن کی عورت کھڑی ہو کہہ دے میرا پروفیشن ہے، بات ہو جائے گی؟ یہ عجیب دلیل ہے میرا پروفیشن ہے۔ ارے بھائی پروفیشن کا حلال ہونا ضروری ہے، میرا پروفیشن ہے، یہ کوئی دلیل نہیں میرا پروفیشن ہے۔ دیکھیں وہ پروفیشن جائز بھی ہے یا نہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جائز ہے لے فیس بھی جائز ہو جائے گی، ناجائز ہے تو فیس بھی ناجائز ہو جائے گی۔ بات کس پہ ہو رہی تھی؟ میاں نے بیوی پر کوئی قسم کھا لی طلاق کے حوالے سے اور بیوی نے وہی کام کر دیا، کیونکہ آج کل بیوی ایسی کر دی، یہ کام نہ کرو تو کر کے دکھاتی ہیں۔ اور جیسا مجھے سنایا گیا کہ بھائی یہ تو میں نے کہا اگر ایسا ہوا ہے تو پھر تو طلاق ہو چکی ہوئی ہے۔ کہتے میاں باہر سے آیا اور ماں نے آتی اس کو بتا دیا کہ بیوی کے قریب نہ جانا، تمہاری بیوی نے یہ کام کر دی جو تم نے جہاں جہاں روکا تھا وہاں وہاں وہ چلی گئی ہے، اس لیے مولوی صاحب سے پوچھو، مسئلہ پوچھو، پھر بیوی کے پاس جانا۔ بقول اس کے وہ غالباً سگا بھائی ہے، یقیناً سگا بھائی، بلکہ اس نے کہا جی وہ دونوں مل گئے، ماں کو زہر دے دیا، ماں ختم، تاکہ یہ بات ہی گھر سے باہر نہ جائے کہ میاں نے قسم کھائی تھی۔ تو مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ کیا ہوگی، جو اس کے بعد کے نطفے سے اولاد پیدا ہوگی۔ میں کہا دیکھو میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، میں قاضی نہیں ہوں، میں تو فتویٰ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کے بعد جو اولاد ہوگی وہ حرامی ہوگی، حلال ہی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ آپ لوگ تحقیق اپنی جگہ جو بھی ہوگا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے بڑے بڑے واقعات آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ماں کو
اڑا دیتے ہیں، باپ کو اڑا دیتے ہیں، ماں باپ دونوں کو اڑا دیتے ہیں، صرف ایک کھیت کے پیچھے، ایک کنال کے پیچھے، ایک ایکڑ کے پیچھے اولاد ماں باپ کو ذبح کرنے لگ گئی. قیامت آ رہی ہے نا، چھوٹے چھوٹے دجال تو آ رہے ہیں. یہ اولڈ ہوم پہ پہنچانے والے اپنے ماں باپ کی سب سے بڑے دجال ہی ہیں نا، اور کون ہے؟ لا الہ الا اللہ. خدا کے لیے جن کے ماں باپ زندہ ہیں اپنے ماں باپ کو تنہا نہ رہنے دو. یہ تنہائی سب سے بڑا عذاب ہے ان کے لیے. اللہ کے لیے تنہا نہ رہنے دو. آج میرے باپ نہیں ہے، صرف میری ماں ہے، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے مجھ پہ. احساس ہوتا ہے کہ باپ نہیں ہے. جن کے ماں باپ ہیں اپنے ماں باپ کو تنہا نہ رکھیں، کل تنہا کر دیے جائیں گے. اس کا بدلہ پھر دنیا میں ہی ملے گا. آپ اپنے ماں باپ کو تنہا کر دیں گے، آپ کی اولاد آپ کو تنہا کر دے گی. خیر ایک الگ بات ہے، لیکن میں اپنے اسی موضوع پہ رہتا ہوں، سورۃ الاعراف پہ. اللہ اکبر. کہا کل قیامت کے دن تم یہ بہانہ بھی میرے سامنے پیش نہ کر سکو، اس لیے میں نے عہد الس لی ہے کہ یا اللہ یہ تو شرک ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا، ہم نے انہیں دیکھ کے شرک کیا تھا، ہماری غلطی نہیں ان کی غلطی. یا اللہ تعالیٰ ان کی غلطی پہ آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں. کہا کل تم یہ بہانہ بھی پیش نہ کر سکو، اس لیے ہم نے عہد الس لیا تھا اور اس کا اثر تمہاری فطرت پہ نقش کر دیا تھا. اب کوئی پہنچے نہ پہنچے، بلکہ ایک نبی کی دعوت نہ پہنچے، ایک مبلغ، ایک تبلیغی جماعت، ایک بندہ تمہارے پاس نہ پہنچے، اور تم نے عقل و شعور کے عمر میں قدم رکھ دیا ہے، تو اللہ نے تمہیں اتنی وزڈم دے دی ہے کہ تم اتنا پہچان سکو کوئی ایک ہے جو اس پوری ہستی کو چلا رہا ہے. اتنا ایمان ضروری، ورنہ سیدھے جہنم میں جاؤ گے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو آج وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم اللہ جن دو بہانوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے عہد الس لی ہے، آج کا مسلمان وہی دو بہانے پیش کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں لا علم رہوں گا تو پکڑا نہیں جاؤں گا. اللہ کہتے ہیں تو لا علم رہے گا پھر بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ ہم نے تیری فطرت ایسی بنا دی ہے. اچھا بندہ سمجھتا ہے میں خود تو نہیں کر رہا، وہ تو میرا نظریہ تھا، ساڑھے ماں پیو غلط سن، ہمارے بڑے بزرگ تھے جی ہم نے ان کو مانا تھا. اللہ کہتے ہیں یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. اور آج ایسے ہی کرتے ہیں لوگ، نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، روزہ نہیں رکھتے، حقوق العباد، حقوق اللہ سب مٹا دیتے ہیں. میں اچھے پیر اور اچھے صوفیہ کی بات نہیں کرتا ہوں، بلکہ الحمدللہ اسی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن برے پیروں کی کمی نہیں، بلکہ ان کو پیر کہنا ہی یہ مسند ارشاد کی توہین ہے اور یہ طریقے تصوف کی توہین ہے. لیکن ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے. اب بندہ شارٹ کٹ سمجھ لیتا، وہ کہتا ہے بس میں نے پیر صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، بس میں بخشا بخشایا ہوں، میں بخشا بخشایا ہوں، اب میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، سب کچھ پیر صاحب کے ذمہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ تو مال لٹا دیں، جان لٹا دیں، بیویوں کو بیوہ کر دیں، اولاد کو یتیم کر دیں، اور پھر بھی ڈرے کہیں ہم جہنم میں. ہم کہتے ہیں نہیں جی مرشد جی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، نہ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، نہ سوال جواب ہوگا. سوال جواب بھی ہوگا تو علامہ صاحب باہر کھڑے ہو کے چیٹنگ کر رہے ہوں گے، چل بیٹا تو یہ جواب دے، یہ جواب دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو قبر کے باہر کھڑے ہو کے چیٹنگ ہوتی ہے. وہ چیٹنگ ہے کہ چیٹنگ ہے؟ لا الہ الا اللہ. چیٹ کر رہے ہیں تو چیٹ ہو رہی ہے نا. اللہ اکبر. یہاں تک حالات پہنچ چکے ہیں، یہاں تک. اب میں نے ایک مہربان ساتھی کو ایک چھوٹا سا وہ ویڈیو کلپ بھی میں نے سینڈ کیا تھا. ایک پیر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا دل کے والو بند ہوئے ہیں تو اوپر سے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آئے. وہ پیر زندہ ہے جی. کہتے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام آئے، بس انہوں نے پھونک ماری، ہسپتال جانے کی ضرورت بھی نہیں ہوئی، بس وہ دل کا یہ کلاٹ شلاٹ تھے وہ ختم ہو گئے اسی کے ساتھ. اوپر سے نبی آ رہے ہیں جی خدمت کے لیے. کیا حشر نشر ہے خدا کی قسم عقیدے کا، کیا حشر نشر ہے. اللہ نے عہد الس لے لیا ہے. اللہ یہ بہانہ نہیں چلنے دیں گے میرے ماں باپ نے ایسا کیا تو میں معذور ہوں. اللہ یہ عذر نہیں چلنے دیں گے، یا اللہ میں نے تو فلاں مرشد کے ہاتھ میں دے دیے تو اسے جو راستہ بتایا میں اسی پہ چلا.
اللہ یہ ادھر چلنے نہیں دیں گے. نقلی اصلی نوٹ کے اندر آپ کو امتیاز ہے. ہر نوٹ کو لے کر پیر جی کے پاس جاتے ہو, نوٹ میں پیر جی بتاؤ کون سا اصلی کون سا نقلی ہے. وہاں تو بڑی تمیز ہے, وہاں بڑی وزڈم ہے, وہاں بڑی عقل ہے. جب دین کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہاں مندے ہو جاتے ہیں. ضرور مرشد کے مسند ارشاد پہ جا کے مرشد کے ہاتھ پہ بیعت کرے, لیکن مرشد پہ, شیطان پہ نہیں, مرشد پہ, جو واقعی مرشد ہو, جو آپ کو اللہ سے ملا ہے, جو آپ کو اللہ کے نبی کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا ہے. جو دین کا نام لے کے شیطانیت پہ جائے وہ مرشد نہیں ہے. ایسے لوگ بھی دنیا میں وجود, دنیا میں کوئی کمی نہیں ان کی. ویسے بھی ہمارا یہ سب کانٹیننٹ اس حوالے سے بڑا خود کفیل ہے, بڑی کھاد ہے اس میں, ہر قسم کے لوگ سامنے آتے ہیں. یہاں کوئی اپنے آپ کو اللہ کہہ دے اسے بندے مل جاتے ہیں, یہاں کوئی اپنے آپ کو نبی کہہ دے اس کو امتی مل جاتے ہیں, یہاں کوئی اپنے آپ کو مہدی کہہ دے اس کو پیروکار مل جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ زبانی کلامی باتیں تو نہیں ہیں. کتنے عقیدے کے ہم کمزور ہیں. ایک چھوٹی سی مار بھی ہمارا عقیدہ سہ نہیں سکتا. اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے دونوں بہانے نہیں چلیں گے. آج مسلمان یہی دونوں بہانے پیش کریں, لا علمی کا بہانہ اور کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اس کا بہانہ. جی ہم نے تو فلاں مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا, شارٹ کٹ. دنیا میں شارٹ کٹ چلتے ہیں آپ کے, دین میں ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈا ہوا ہے. نہ نماز, نہ حج, نہ روزہ, کچھ بھی نہیں, سیدھے جنت میں. یہ جیسے خیررحمان رمدے صاحب کے جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں, تو ان کی اردلی میں ایک پولیس والا تھا, ان کے وہ گارڈ نے مجھے بتا دی, یہ سر وہ دیکھیں وہ ہمارا دوسرا ساتھی ہے, وہ نماز نہیں پڑھتا. میں کہا کیوں؟ رمضان کے دنوں میں جب وہ یہاں ہوا کرتے تھے ہائی کورٹ میں, تو ان کی مسجد میں تراویح پڑھایا کرتا تھا. کہتے ہیں جی وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پیر صاحب نے کہا نماز نہیں پڑھنی, نماز کے وقت تسبیح کرنی ہے. کہتا جب بھی اذان ہوتی ہے وہ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیتا. غالباً میں نے سمجھایا اسے, اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی اس کی بات سمجھ میں. اذان ہو گئی, اسے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی, کہا بس نمازیں معاف ہے, میرے پیر صاحب نے معاف کر دی ہیں. وہ پیر ہے کہ پیڑ ہے؟ یہ ایمان پہ ڈاکہ نہیں تو اور کیا ہے. اور جس بندے کی میں نے بات کی یہاں جو 17ویں پہ بیچارہ بھی پروموٹ ہو کے ریٹائرڈ ہو گیا, بابا جی ایک تھے, کہتا جی ہمارے پیر صاحب کو کسی نے کہا کہ بابا فرید الدین گنج شکر پہ تو بیشی دروازہ سال میں ایک مرتبہ کھلتا. اب مجھے پنجابی نہیں آتی, وہ ٹھیٹ پنجابی میں بول رہا تھا, اس کو سناتے ہوئے بڑا مزہ آتا. اگر مجھے پنجابی آتی تو سمجھتا پوری ہوں, سرائکی بھی سمجھتا ہوں, اللہ کا شکر ہے, بول نہیں سکتا. اس نے کہا جی وہ کسی نے ہمارے پیر صاحب سے کہہ دیا بابا فرید الدین گنج شکر کا تو سال میں ایک دفعہ بہشت دروازہ کھلتا ہے, وہ صرف ایک ہی دفعہ کھلتا ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے, جنت واجب ہو جاتی ہے جو گزرتا ہے. تو ہمارے پیر صاحب نے کہا میری جاڑیوں سے بھی جو گزر جائے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے, وہ جنت میں چلے جاتا ہے. کہتا وہ تو دروازہ ہے نا بیشی دروازہ, سال میں ایک مرتبہ, ہماری جاڑی میں سے جو گزر جائے اس پر, اس کے لیے جنت ہے. اور یہ کہنے والا کوئی ہندو نہیں ہے, شناختی کارڈ میں اسلام لکھا ہوا ہے, مذہب اسلام لکھا ہوا ہے شناختی کارڈ میں. تو یہ لا علمی کا بہانہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلے گا, اور نہیں سارے ماں پیو غلط سنگ کا بہانہ چلے گا کہ جی باپ دادوں نے ایسا کیا ہم اس کے پیچھے چلے, یا اللہ آپ ہمیں سزا کیوں دے رہے ہیں. نہیں چلے گا. اللہ نے روحوں سے اسی لیے وعدہ لیا ہے. کیسے وعدہ لیا وہ ڈیٹیل میں ہو چکی ہے, بعد میں آنے والوں سے معذرت. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کہتے ہیں اسی طرح یہ ہمارا کمال ہے, ہم یوں ہی اپنی آیات, اپنی نشانیاں جو ہیں اپنے پہنچنے تک, ہم اپنے تک پہنچنے کی جو نشانیاں ہیں جو خود تمہارے اندر موجود ہیں, باہر موجود ہیں, آفاق میں موجود ہیں, ہر طرف موجود ہیں, ہم ان کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم تک پہنچنے میں تمہیں کسی مشکل کا, رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, آسانی کے ساتھ تم پلٹ آؤ ہماری طرف. اللہ تو کھول کھول کے بیان کرے کہ میرا بندہ جب میری طرف پلٹنے لگے, درمیان میں کوئی بیریئر نہ ہو, رکاوٹ نہ ہو, سیدھے میرے پاس پہنچے. بندہ کہتا نہیں یا اللہ تیرے پاس نہیں پہنچنا, ایک ایک بیریئر کے پاس جانا ہے, خود ہی اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, اجازت ہے جاؤں, اجازت ہے جاؤں. اور جن کے پاس جا رہا ہے وہ خود اللہ کے محتاج ہیں. آپ کو براہ راست افسر تک رسائی ہو اور باہر ایک لائن لگی ہوئی ہے عرضیاں لے کر, تو آپ براہ راست افسر کے پاس جائیں گے کہ جو عرضیوں کی لائن لگی ہوئی وہاں کھڑے ہوں گے آپ.
اللہ کہتے ہیں ہم تک پہنچنا کا جو عطا پتہ ہے اس عطے پتے کی ساری وضاحتیں ہم نے کر دی ہیں. آیات عطا پتہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہمارا کمال ہے کہ ہم نے اپنے تک پہنچنے کا جو عطا پتہ ہے وہ اچھی طرح بتا دیا ہے, اور اس لیے بتا دیا کہ تاکہ تم پلٹ آؤ. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور یہ بھی پھر یاد رکھیں, یہ نہیں کہ ایک مرتبہ جو بندہ ہدایت پر آ جائے تو وہ مطمئن ہو جائے میں گمراہ نہیں ہو سکتا, یا میرا جیسا کوئی کمزور بندہ منبر پر بیٹھ جائے اور لوگوں کو تلقین کرنے لگ جائے, تنقید کرنے لگ جائے, وہ سمجھے کہ بھائی میں تو فرشتہ ہو گیا ہوں اب تو میں گمراہ نہیں ہو سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اللہ تعالیٰ وہ مثال دے رہے ہیں خصوصاً اہل ایمان کو ڈرانے کے لیے. اہل کفر تو ڈرے, اہل ایمان ڈرے. یہ نہیں کہ ایک دفعہ ایمان پر آگے تو بس تسلی ہو گئی, اب جو مرضی کرو تمہارے لیے سارا حلال ہے. کہا نا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. میرے نبی آپ انہیں تلاوت کر کے سنائیں, پڑھ کے سنائیں اس بندے کی خبر جس کو ہم نے اپنی نشانیوں کا علم دیا تھا, اپنی آیات کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. وہ ان آیات کی پابندی کو توڑ کر بھاگ نکلا. جب وہ ان آیات کی پابندیوں کو توڑ کے بھاگ نکلا تو گات میں شیطان بیٹھا ہوا تھا. کب یہ خدا سے غافل ہوتا ہے تو میں اس پر حملہ کر دوں. شیطان کا حملہ اس وقت تک کارگر نہیں ہوتا جب تک بندہ اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اللہ سے ٹوٹنے کی دیر نہیں ہوتی, شیطان بڑا کارگر حملہ کرتا ہے. یہی وجہ ہے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں اچانک لڑک جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے شیطان طاق میں ہوتا ہے, وہ کمزور وقت تلاش کرتا رہتا ہے کہ کب یہ لڑکے تو کب میں اس کے اوپر. یہی ہے. اللہ کہتے ہیں میرے نبی آپ اس شخص کا واقعہ ان کے سامنے سنائیں جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا, وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا. ان آیات کی پابندی کو توڑ کر بھاگ نکلا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. شیطان پھر پیچھے پڑ گیا. لا الہ الا اللہ. آیات کی پابندی کو توڑ کے باہر نکلا تو شیطان, مگرمچھ کو نہیں دیکھتے جغرافک چینل میں, اس کی سلطنت میں شیر بھی گھس جائے تو اسے نہیں چھوڑتا. بس شیطان کی سلطنت میں گھسے گا تو ایسے ہی ہوگا. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا, اسے گمراہ کر دیا. مفسرین کی ایک بہت بڑی تعداد اس کو بلعام باورا پہ فٹ کرتی ہے. قرآن نے کہیں فٹ نہیں کیا لیکن مفسرین کی ایک تعداد کہتی ہے کہ اسی کے بارے میں. کئیوں نے اس واقعے کو کیا کہتے ہیں فٹ کرنے کو کمزور قرار دیا ہے, لیکن بلعام بن باورا کا واقعہ یہ ہے کہ بہت خدا اللہ والا بندہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. ایک عورت کے بہکانے پہ آ گیا, دولت کی لالچ میں آ گیا, اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کی, اور جب وہ ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ اس کی دعا قبول کر لیتے تھے. اس کے پیچھے لوگ پڑے کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرو. اس نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, بس اللہ نے اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. چاہے بلعام بن باورا پہ یہ آیات فٹ ہو یا نہ ہو, خدا کہتا ہے کہ ایک شخص ایسا تھا جس کو آیات کا علم دیا تھا, آیات کی پابندی سے بھاگ نکلا, شیطان پیچھے پڑا اور اسے گمراہ کر کے رکھ دیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے علم کی وجہ سے اس کو بلندیاں عطا کرتے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. لیکن آیات کا اتنا علم رکھنے کے باوجود, اتنا بڑا عالم ہونے کے باوجود, وہ زمین کی پستی کی طرف اس نے سفر شروع کر دیا. کیونکہ جو ایمان ہوتا ہے نا اس کا سفر بلندی کی طرف ہوتا ہے. اس پہ تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے لیکن بلندی پہ پہنچ کے ساری مشقتیں کافور ہو جاتی ہیں. اور جو شیطانیت کی طرف سفر ہوتا ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے, صرف نفس کی باغیں ڈھیلی رکھ کے اپنے آپ کو بندہ لڑکا دے, چلتا رہتا ہے, نیچے پہنچ جاتا ہے, لیکن پھر اس کا انجام خطرناک ہوتا ہے. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. زمین کی طرف لڑک گیا اور اس نے اپنی کیا کہتے ہیں خواہشات نفسانی کی پیروی کی. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. پھر اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. اس عالم دین کی مثال کتے کی مثال. ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث. کتا بھی وہ رال ٹپکاتا ہانپتا کتا, پتھر مارو پھر بھی رال ٹپکا رہا ہے, ہانپ رہا ہے, اور پتھر نہ مار کے آپ اسے بے رخی اختیار کرے پھر بھی رال ٹپکا رہا ہے, ہانپ رہا ہے. کتا ہوتا ہے نا, رال ٹپکاتا ہے, ہانپتا ہے. اس سے پتھر بھی مارو تو پتھر کو غذا سمجھ کے, بوٹی سمجھ کے پیچھے آنے لگتا ہے. یہ اسی کی مثال ہے.
کہ جو دنیا کے پیچھے پڑ جاتا ہے نا، اس کی مثال اس کتے کی سی کہ پتھر بھی مارو تو رزق سمجھتا ہے، بے رخی بھی اختیار کرو تو پھر بھی پیچھے پڑا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ مل کر رہے گا، راہ ٹپکاتا ہے، ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، ہم تک جو پہنچنے کے عطا پتہ ہے اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فَقُصُّصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے نبی یہ حالات، یہ واقعات، یہ قصہ اپنی امت کو بتائیے تاکہ امت ان حالات میں، اس قصے میں، ان قصوں میں غور و فکر کر کے انجام کو سوچے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہماری مثال بھی اس کتے کی ہوگی۔ بلعام بن باعورہ کتنا بڑا زاہد عالم دین تھا، اللہ نے اسے کتا بنا دیا۔ مَن يَهْدِ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، کیسی بدترین مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ یہی مثال دی نا کتے کی۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، ہماری آیات کو جھٹلا کے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یاد رکھنا ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے، تو وہی لوگ، وہی گھاٹا پانے والا ہے، وہی لوگ گھاٹے پانے والے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنات اور انسان کی بہت بڑی تعداد کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ ہماری غرض یہ تھی کہ پیدا کر کے جہنم میں ڈالیں، نہیں، بلکہ ہم نے تو پیدا کیا تھا کہ وہ نیک بنے، لیکن انہوں نے اپنے حواس سے، اپنی قوتوں سے، اپنے شعور سے کام نہیں لیا، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل تو دیے لیکن دلوں سے انہوں نے سوچ سمجھ کا کام نہیں لیا۔ دل بھی سوچ سمجھ رکھتا ہے، یاد رکھیں، دل صرف پمپنگ نہیں کرتا۔ آج کی سائنس پہنچ رہی، قرآن تو 1400 سال پہلے بتا رہا ہے، یہ موقع نہیں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ سوچنے سمجھنے کا کام دماغ بھی کرتا ہے اور اس کا لنک دل سے بھی ہے، اس لیے تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دل بادشاہ ہے جس طرح جسم کا، اسی طرح اپنی سوچ سمجھ میں بھی یہ کنگ ہے۔ لہم، خصوصاً جذبات کا تعلق تو ہے ہی دل سے۔ لہم، یہ موقع نہیں، پہلے کئی دفعہ میں اس کی تشریح کر چکا ہوں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ان کی آنکھیں لیکن آنکھوں سے حق کو دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں، کانوں سے حق کو سنتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح ہے، ڈنگروں کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ چوپایا بھی ایک، مرغی بھی ایک، جانور بھی ایک، بکری بھی ایک، کھوتا بھی بندہ ایک دو دن کے لیے اپنے گھر پہ رکھ لے تو وہ اپنے مالک کو پہچان جاتا ہے، اسے دولتی نہیں مارتا، اور جب اسے چھوڑ دیا جاتا ہے تو واپس کھا کے واپس ادھر ہی آتا ہے۔ اور آج کا انسان سب سے پہلے اپنے محسن کو دولتی مارتا ہے۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ وللہ الاسماء الحسنى، اللہ ہی کے اچھے نام جچتے ہیں۔ فادعوہ بہا، جب بھی پکارو اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا کرو۔ پورے قرآن کریم میں گھوم جائیں، آپ کو ایک آیت نہیں ملے گی کہ کسی اور کا واسطہ دیں۔ قرآن کریم کے اندر جو براہ راست بات ہو رہی ہے اللہ کو واسطہ دینے کی، کہ اللہ کو واسطہ دو اللہ کی خود صفات کا۔ یا اللہ تو کریم ہے، تیرے کرم کا واسطہ۔ یا اللہ تو سخی ہے، تیری سخاوت کا واسطہ۔ یا اللہ تو عفو ہے، تیرے معاف کرنے کا واسطہ۔ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو رحیم ہے، تیرے رحم کا واسطہ۔ تعجب ہوتا ہے مجھے ان لوگوں پر، اتنی بڑی آیت کو چھوڑ کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تک تیزی کے ساتھ پہنچنے کا سب سے بڑا شارٹ کٹ یہ ہے اللہ کو اس کی صفات کا واسطہ دیا کریں بس۔ اور یہ وہ واسطہ ہے جس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ باقی واسطوں میں تو اختلافات بھی ہیں کہ یہ واسطہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ واسطہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ وہ واسطہ ہے جس میں اختلاف ہی نہیں، اور جس میں اختلاف ہی نہیں اس سے ہم آنکھیں چراتے ہیں۔ نا نا نا، لا الہ الا اللہ وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ، چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی پیدا کرتے ہیں، نئے نئے نام ایجاد کرتے ہیں۔ یہ نئے نام کب ایجاد ہوتے ہیں؟ جب اللہ کے بارے میں تصور غلط ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کا نام رکھتے ہیں نا، نام کیوں رکھتے ہیں؟ نام سے پہلے ایک تصور ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں جو تصور ہوتا ہے اس کے مطابق ایک چیز کا آپ نام رکھتے ہیں۔ وہ تصور غلط ہو جائے نام غلط ہو جاتا ہے، وہ تصور صحیح ہو تو نام، اللہ کا نام لوگوں نے غلط لے لیا کیونکہ اللہ کے بارے میں تصور ہی انہوں نے غلط کر لیا۔
اللہ کے تو ان کو چھوڑ دو جو ہمارے ناموں کے اندر الحاد پیدا کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں۔ اب تو لوگ خدائی نام دوسروں کو دینے لگ گئے ہیں، اور یہ سورہ یوسف میں ذکر بھی ہے کہ تم نے جو جن کو خدائی نام دے رکھے ہیں ذرا اس پہ دلیل تو دو۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا بدلہ ان کو ضرور ملے گا۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہاں میری خلقت میں ایسے خوش قسمت لوگ بھی ہیں جو حق کی طرف بلاتے ہیں، حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور حق پر ہی فیصلے کرتے ہیں۔ ان دو طبقوں کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کر دیا، جو حق کی طرف بلاتے ہیں اور جو حق قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں میری خلقت میں یہ خوش قسمت لوگ بھی ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور حق کی روشنی میں اپنے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کا مصداق بنایا۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں ان کے بارے میں تم مایوس نہ ہونا، غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ انہوں نے ہماری آیات کو، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، پھر بھی دندنا رہے ہیں، تخت سلطنت ان کا، سب کچھ تنتنا، غلبہ، غلغلہ، دبدبہ سب ان کا۔ نہ، سنستدرجهم، ہم تدریجی طور پر آہستہ آہستہ پکڑ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، من حیث لا یعلمون، ہم ان کو اس طرح پکڑ رہے ہیں انہیں خبر بھی نہیں۔ یہ جب بغاوت کرتے ہیں ہم ان کو اور دے دیتے ہیں، زیادہ بڑا باغی ہوتا ہے اس کو اور دے دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے مجھے بہت کچھ مل رہا، نہ، جب ہم پکڑیں گے تو چونی نکلے گی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، ان کیدی متین، میرا داؤ بڑا پکا ہے، میرا داؤ بڑا پکا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔